بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آیت والذین یکنزون الذہب والفضة نازل ہوئی تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا سونا چاندی جمع کرنے کے سلسلے میں تو یہ آیت اتری ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اس کے جمع کرنے کی سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذخیرہ خدا کو یاد کرنے والی زبان اور خدا کے شکر کے جذبے سے معمور دل اور نیک بیوی ہے، جو دین کی راہ پر چلنے میں اپنے شوہر کی مددگار بنتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہونا چاہیے اور وہی ذکر مطلوب ہے جو جذبہ شکر کے ساتھ کیا جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عورت تنگیوں اور سختیوں میں صبر کے ساتھ اپنے دین دار شوہر کی رفاقت کرتی ہے، دین کی راہ پر چلنے میں سہارا بنتی ہے، راستے کا پتھر نہیں بنتی، تو حقیقتاً ایسی بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران و محافظ ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کی بابت جو تمہاری نگرانی میں ہوں گے۔ امیر بھی نگران ہے، اس سے بھی اس کی رعایت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کی بابت پوچھ ہوگی جو اس کی نگرانی میں دیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نوکر اپنے آقا کے مال کا نگران ہے۔ اس حدیث کا یہ ٹکڑا یہاں خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے لڑکوں کی نگران ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو صرف کھلانے پلانے ہی کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے دین و اخلاق کی حفاظت و نگرانی بھی اس کے ذمہ ہے، اور بیوی کی ذمہ داری دگنی ہے۔ وہ شوہر کے گھر اور مال کی نگران تو ہے ہی، اس کے بچوں کی تربیت کی خصوصی ذمہ داری بھی اس پر ہے، کیونکہ شوہر تو معاش کے حصول کے لیے زیادہ تر باہر رہتا ہے اور گھر میں بچے اپنی ماؤں ہی سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کی نگرانی اور تعلیم و تربیت کی دوہری ذمہ داری ان کی ماں پر آتی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں اپنی کچھ ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہمارے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکری سے بچو۔ پھر فرمایا تم عورتوں میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کنواری بیٹھی رہتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے، پھر کسی بات پر غصے ہو جاتی ہے اور شوہر سے یوں کہتی ہے کہ مجھے تو تجھ سے کبھی آرام نہ ملا، تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ اس حدیث میں عورتوں کو ناشکری سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بیماری عام طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔